علیکم جی، میری آواز کلیئر آ رہی ہے میڈم صاحبہ؟ وعلیکم السلام جی سر. اس میں ضمیر سے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا. لیکن اقبال کا وہ شعر اور اس کا تھوڑا سا مفہوم بتانے سے پہلے ایک سلاسی ہے 3 مصروں کی چھوٹی سی نظم. دل پیار کا عادی ہے، دل پیار کا عادی ہے، یہ بات سمجھنے میں ایک عمر گنوا دی ہے. یہ پتہ نہیں کس کی سلاسی ہے. دل پیار کا عادی ہے، یہ بات سمجھنے میں ایک عمر گنوا دی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. بہترین. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سیر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اس شعر کا موضوع تخلیق ہے. پیدا کرنے سے تخلیق کی طرف ذہن جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سیر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. کن ہو جا فکاں پس ہو گیا. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کن فکاں کی باز گشت ہے یہ مسلسل ہو رہی ہے اور انسان بھی تخلیق کا فریضہ سر انجام دیتا رہے. ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد. تخلیق کی طرف اشارہ ہے. ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور اسی طرح ضمیر کن فکاں یعنی زندگی کے راز سے آشنا شخص وہ امیر خسرو کو بھی ایک جگہ کہتے ہیں. اور تخلیق کی اتنی اہمیت ہے کہ افلاطون نے جو اپنی مشہور کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے مثالی ریاست کا تصور پیش کیا تھا اس میں بھی انہوں نے کسان اور جولاہے کو تخلیق کار قرار دیا تھا. تو اب میر نے بھی کہا تھا نا کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یعنی اب میرے دیوان میں درد و غم جمع نہیں ہے بلکہ میری ذات میں درد و غم جمع ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر جو پہلا میر تھا جو ایک آدم تھا جو مٹی کا بنا ہوا ایک انسان تھا اس کو بنانے سنورنے میں درد و غم نے اہم کردار ادا کیا اور پھر انہی درد و غم کی وجہ سے پھر تخلیق ہوئی. تو یہ اسی طرح یہ ٹاپک تو کافی طویل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا سوال آج مجھ سے پوچھا گیا. سوال یہ تھا کہ مولانا ظفر علی خان نے ایک پیروڈی لکھی تھی چہار چیز است تحفہ لندن.
چہار چیز است تحفہ لندن، خمر و خنزیر و روزنامہ و زن. یہ انہوں نے پیروڈی لکھی تھی. یہ در اصل ایک زبانی روایت ہے. چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گدا و گورستان. اصل میں کہاوت یہ تھی، زبانی روایت یہ تھی کہ ملتان اپنی چار چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے: گرد، گرمی، فقراء اور قبروں کی وجہ سے. چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گدا و گورستان. اسی کی پیروڈی پھر مولانا ظفر علی خان نے کی تھی. چہار چیز است تحفہ لندن، خمر و خنزیر و روزنامہ و زن. یعنی لندن میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں. خمر شراب کو کہتے ہیں، خنزیر سور کو کہا جاتا ہے، روزنامہ اخبارات کو کہتے ہیں، زن عورتوں کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت لندن کے جو آداب تھے، لندن کی جو تہذیب تھی، اس کا ذکر کیا. یا لندن کی وجہ شہرت انہیں چار عناصر کو انہوں نے کہا تھا: چہار چیز است تحفہ لندن، خمر و خنزیر و روزنامہ و زن. چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گدا و گورستان. تو کوشش کیا کریں کہ ایسی جو مشہور کہاوتیں ہیں، مشہور اشعار ہیں، ان کو آپ بار بار دہرایا کریں، بار بار ان کو پڑھا کریں، یاد کیا کریں، اور ان کو اپنی گفتگو میں کسی محفل میں پڑھنے کی کوشش بھی کیا کریں. کیونکہ اشعار کی کوٹیشن جتنا ہوگی، جتنا آپ محفل میں سنائیں گے تو اتنا ہی فائدہ ہے. اتنا زیادہ بھی نہ سنایا جائے کہ بس لوگ کہیں کہ جی بس یہ اب سر میں درد کرنے کے لیے آ گئی ہے، اب اس کی شاعری کی پٹاری کھول گئی ہے. جی تو موقع محل کے مطابق دو تین شعر داغ دینے چاہیے. اور خاص طور پہ اس طرح کی جو کہاوتیں ہیں نا، یہ آپ کی گفتگو کو چار چاند لگا دیں گی. جیسے چہار چیز است تحفہ ملتان، چہار چیز است تحفہ لندن، خمر و خنزیر و روزنامہ و زن. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوشش کیجئے کہ شعر آپ نے وزن میں پڑھنا ہے. اور اگر ایک شعر یاد نہیں ہے تو آپ اس کا ایک مصرع پھر کوٹ کر دیا کیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ آدھا مصرع سنائیں گے تو اس کا دوسرا مصرع سننے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ضرور کہے گا. اس لیے محفل میں شعر وہی سنائیں، انٹرویو میں شعر وہی سنائیں یا بات وہی کریں کہ جو آپ کو 100% اتھینٹک وے میں یاد ہو اور اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ جو لفظ منہ سے ادا کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ہی نہیں جانتے. تو مجلسی زندگی ہو یا پھر انٹرویو، گفتگو پر تاثیر کریں. اشعار وہ سنائیں کہ جو آپ کو ازبر ہوں، یاد ہوں، اور لفظ وہ ادا کریں کہ جن کی پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو. خیر، یہ دوسرا سوال تھا، چہار چیز است تحفہ ملتان، گرد گرما گدا و گورستان. اس کے بعد ہم پیپر نمبر 5 پڑھ رہے تھے جنرل نالج کا. اس کے 7 کویسچن تو مس نگینہ صاحبہ نے انتہائی بہترین انداز میں سمجھا دیے تھے. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مس رخسانہ صاحبہ اس کو ریڈ کیجیے.
جی سر. Makli graveyard is located near A. Hyderabad, B. Jamshoro, C. Thatta, D. Ladkana. جی مکلی قبرستان یہ سندھ کے ایک شہر ٹھٹھا کے قریب واقع ہے. یہ 8 کلومیٹر لمبا قبرستان ہے. اس میں لاکھوں قبریں ہیں اور اس قبرستان کی خاص بات یہ ہے کہ 15ویں صدی عیسوی کے بعد یہ قبرستان بنایا گیا اور اس میں کئی بادشاہ، علماء، فضلاء، محدثین، شعراء، جرنیل سپرد خاک ہیں. یہ ایک قدیم قبرستان ہے جس میں اس وقت تقریباً 4 لاکھ قبریں ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں 33 بادشاہوں کی قبریں بھی ہیں اور 1.25 لاکھ اولیاء کرام کی قبریں ہیں. شہزادہ سلطان ابراہیم بن مرزا محمد عیسیٰ کی قبر بھی اسی میں ہے اور اس کو یادگار کی حیثیت 1981 میں دی گئی تھی. یہاں پر ایک صوفی تھے، بزرگ بھی تھے، شاعر بھی تھے، شیخ بھی تھے، عالم بھی تھے. ان کا نام تھا شیخ جمالی. تو شیخ جمالی مکلی، انہی کے نام پر یہ قبرستان کا نام رکھا گیا اور یہ قدیم ترین مقبرہ ہے. قبرستان بنیادی طور پر یہ جو علاقہ ٹھٹھا ہے، اس ٹھٹھا کے قریب اسی عالم شیخ جمالی کے عہد میں یعنی 14ویں یا 15ویں صدی عیسوی میں اسی مکلی کے علاقے کے قریب جگہ کو جنازہ گاہ بنایا گیا اور بعد میں پھر اس کو قبرستان کا درجہ دے دیا گیا اور باقاعدہ طور پر سما خاندان نے ٹھٹھا کو دارالحکومت بنایا اور مکلی کو اپنا قبرستان بنایا. جی میڈم صاحب نیکسٹ کوسچن. Select the antonym of the given word transparent. A. Flimsy, B. Opaque, C. Thin, D. Delicate. جی نیکسٹ کوسچن تھا کہ ٹرانسپیرنٹ کا متضاد بتانا تھا. ٹرانسپیرنٹ شفاف کو کہتے ہیں، اوپیک کہتے ہیں غیر شفاف کو، نیم سیال کو. جی میڈم صاحب یہ نیکسٹ کوسچن کرتے جائیں، جوابات بھی دیتے جائیں. جس سوال کی وضاحت کرنی ہوگی تو میں انشاءاللہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. Select the synonym of the given word entice. Entice کا آپ نے مترادف بتانا ہے. A. repulse, B. vary, C. lure, D. disgust. تو C آپشن اس کا ٹھیک ہے. آمادہ کرنا. Choose the correct analogy. guile, ingenious. تو B آپشن ٹھیک ہے. courage, timorous. 12 ہے. Select the antonym of the given word pulchritude.
پلکریچیوڈ کا آپ نے متضاد بتانا ہے. پلکریچیوڈ کہتے ہیں حسن و جمال کو، خوبصورت کو، بیوٹی کو. تو اے آپشن اس کا ٹھیک ہوگا، اگلینس. 13 ہے کاشگر از اے سٹی آف وچ کنٹری؟ اے چائنا. چائنا اس کا آپشن ٹھیک ہے. مائی فرینڈ اینڈ جی یہ بینفیکٹر، ہے کاشغر. میرا دوست اور اقبال نے فائدہ ایک پہنچانے والا منٹ انسان. ایک منٹ جی، اقبال نے بھی اپنے کلام میں کاشغر کا ذکر کیا ہے. تو کاشغر کا شہر چین میں ہے. آپ میں سے کوئی ممبر اقبال کا وہ شعر سنا سکتا ہے کہ جس میں یہ لفظ کاشغر استعمال ہوا ہے؟ جی سر. جی سنائیں، شعر سنائیے. خضر راہ نوردی کا مشہور شعر ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی، سائل سے لے کر تاب خاک کاشغر. جی دوبارہ شعر سنائیے. جو بیٹا ماما کے پاس جو. جی دوبارہ شعر سنائیے، آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی. جی سر. ایک ہوں مسلم حرم سائل سے لے کر کاشغر. جی کوئی اور ممبر شعر سنا دے مجھے. ایک ہوں مسلم کے نیل کا سر میں سنا دوں؟ جی آپ سنا دے زینب. جی سر. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. جی کوئی اور شعر سنائے جی. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک. ایک ہوں مسلم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تاب خاک کاشغر. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. جی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جس بچی نے ابھی شعر پڑھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ زہرا سر. جی فاطمہ زہرا راجن پور سے. جی فاطمہ زہرا. سب ممبرز 2 غلطیاں کر رہے تھے لیکن آپ نے ایک غلطی کی، بلکہ غلطی کی، غلطی نہیں ہوتا غلطی. جی کوئی اور ممبر مجھے یہ شعر سنا دے. سر یہ ایک ہے ایک ہوں، یہ لفظ غلط پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا تا بخا کے کاشغر ہے سر. تو آپ صحیح سنائے نا ہمیں ذرا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. جی آپ نے 98% ٹھیک پڑھا. جی کوئی اور ممبر اس کو پڑھنا چاہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر سمیرا شاہ ہے میرا نام. سر میں شعر پڑھ دوں. جی 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 ضرور ایک پڑھیے. حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. جی زبردست. سر اس میں آپ ہاں سب جو نے ہے وہ بالکل بہترین. یونائٹیڈ کے لیے یوز ہوا ہے. سر یہ سب لوگ جو ہے نا
ہوں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہاں وہ جی ایک ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہی یس غلطی ہے کہ ایک یس ہوں میم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ٹو بی ہو جائے. یونائٹیڈ. یس. جی بالکل، آپ سب لوگوں نے بہترین کاوش کی اس شعر کو پڑھنے میں. تو شعر یوں پڑھیں گے کہ ایک ہوں مسلم، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. تو یہ ہوں نہیں بلکہ ہوں ایک ہوں مسلم، یعنی تمام مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. تو یہ خضر راہ کا شعر تھا. جب میں نے تیاری کی تھی تو خضر راہ جو 4-5 طویل نظمیں تھیں وہ میں نے زبانی یاد کی تھیں. کیونکہ میرا نام ظفر اقبال تھا تو میں نے یہ سوچا کہ وہ یقیناً مجھ سے اقبال کے متعلق گفتگو کریں گے، اور گفتگو بھی ہوئی تھی اقبال کے متعلق، بہت سے اشعار مجھ سے سنے گئے. تو جو لوگ اقبالیات کر رہے ہیں وہ اقبال کی طویل نظموں کے بند یاد رکھیں. جی کاشغر چین کا شہر ہے. جی مس رخسانہ صاحبہ نیکسٹ کوشچن پڑھیے. My friend and benefactor has died. C option ٹھیک ہوگا. Change narration. He said to me, will you accompany me? اب اس جو سینٹینس ہے اس میں کویسچن مارک ہے، تو سوال پوچھا گیا ہے. جب آپ نے اس چینج کرنا ہے، نریشن میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر آسکڈ ہو جائے گا. He asked me if I would. will کی جگہ پر would آ جائے گا. He asked me if I would accompany him. B option ٹھیک ہے. Select the most appropriate meaning of the given idiom knock down. knock down کا آپ نے مطلب بتانا ہے، تو D option اس کا ٹھیک ہے. To fell something یعنی کسی کو نیچے گرا دینا. Constitutional accord was signed on A. March 1972, B. August 1972, C. October 1972, D. December 1972. یہ سی جی آپشن ٹھیک ہے. اس کے متعلق میں تھوڑا سا بتا دوں کہ 17 اکتوبر 1972 کو جب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اسمبلی کی تمام جماعتوں کے سربراہان کو ساتھ ملایا، اور اس کے بعد پھر ایک دستوری فیصلے پر، دستوری معاہدے پر عمل ہوا، تو اس کو کہا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل اکارڈ. تمام جماعتوں کے سربراہان کو ذوالفقار علی بھٹو نے 17 اکتوبر 1972 کو ایک دستور پہ لا کھڑا کیا جس کو کانسٹیٹیوشنل اکارڈ کہا جاتا ہے. جی میڈم صاحب نیکسٹ کویسچن. The Emergence of Pakistan book is written by Muhammad Ali Bogra, B. Chaudhry Muhammad Ali, C. Aisha Jalal, D. K.K. Aziz. تو B option ٹھیک ہے، چودھری محمد علی. جی اس کے متعلق تھوڑا سا میں بتا دوں، جو چودھری محمد علی تھے یہ پاکستانی سیاستدان تھے، اور 1955 سے 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے تھے. اور اس سے پہلے محمد علی بوگرا پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جن کو اسکندر مرزا نے ہٹایا تھا، اور اس کے بعد ان کی جگہ پر چودھری محمد علی کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا. انہوں نے تحریک پاکستان کے موضوع پر کتاب لکھی تھی، ایمرجنس آف پاکستان.
یہ کتاب میں نے صبح پڑھنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ترجمہ تھا ظہور پاکستان کے نام سے، وہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ جی، نیکسٹ کوسچن۔ When the little boy grabbed the lizard, its tail broke off in his hand. اب lizard کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم its کا استعمال کریں گے، یعنی چھپکلی کا جو آپ اس میں لگائیں گے، اس میں ضمیر وہ its آئے گا، اور tail broke off in his hand. اب boy کے اکارڈنگ his کا پروناؤن یوز ہوگا۔ بارہ باغ سیمیٹری is located at ڈی آپشن ٹھیک ہے، بلوچستان۔ چوز کریکٹ کریکشن، they say you did it. آپ جی، یہ جو correct ایک سیکنڈ، یہ جو بارہ باغ سیمیٹری، بارہ باغ قبرستان ہے، یہ بلوچستان کی ایک ریاست ہے، بلوچستان کا ایک شہر ہے، ضلع ہے لسبیلا، وہاں پر یہ ایک قدیم قبرستان ہے، اور یہ قبرستان ایک خاص قبیلے کا ہے جس کو جام قبیلہ کہتے ہیں۔ تو جام قبیلے کا یہ بارہ باغ سیمیٹری وہاں پر واقع ہے۔ تو اس میں ٹوٹل 100 قبریں ہیں، جن میں سے 40 قبریں جام کی ہیں۔ تو یہ بارہ باغ سیمیٹری دراصل جام لوگوں کا قبرستان ہے۔ جی میڈم صاحبہ، نیکسٹ کوسچن۔ چوز کریکٹ کریکشن، they say you did it. اب دیکھیں you did it یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو said کا استعمال ہوگا، آپ نے کریکٹ آپشن کا استعمال کرنا ہے۔ you did it said by them، یہ پیسیو وائس میں چینج ہو جائے گا۔ you did it said by them. چوز کریکٹ انالوجی، condone offense، اس کے اکارڈنگ overlook اور aberration، اے آپشن ٹھیک ہوگا۔ select the synonym of the given word haughty، haughty کا مطلب ہوتا ہے مغرور، اور اس کا سینونیم یعنی مترادف آپ نے بتانا ہے، تو پراؤڈ، بی آپشن ٹھیک ہوگا۔ When was the Kashmir issue taken to the United Nations Security Council by India? جی میڈم صاحبہ، یہ کافی ہے، کشمیر ایشوز پہ بات ہوگی اچھی خاصی، تو آج اتنا جنرل نالج کافی ہے، ذرا اردو کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ پطرس کے مضامین کی تعداد کتنی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست تلفظ اس کا پطرس ہے، پطرس نہیں ہے۔ پطرس بخاری، سید احمد شاہ پطرس بخاری۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پطرس کے مضامین۔ اگر جملہ یہ آ جائے کہ پطرس کے مضامین چھپ گئی ہے یا چھپ گئے ہیں، تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ پطرس کے مضامین چھپ گئے ہیں یا چھپ گئی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پطرس کے مضامین چھپ گئے ہیں۔ پطرس کے مضامین کتاب کا عنوان ہے، اور چھپتی ہمیشہ کتاب ہے، اور پطرس کے مضامین ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں بند ہوں گے، کتاب کا نام کاماز میں بند ہوگا، واوین میں بند ہوگا، تو پطرس کے مضامین چھپ گئی ہے، یہ درست آئے گا۔ تو یہ کتاب تھی جو 1930 میں شائع ہوئی۔ اس میں 11
مزاحیہ مضامین ہے۔ اس کا انتصاب پروفیسر محمد سعید جو کہ پطرس بخاری کے استاد بھی تھے ان کے نام ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر نظر ثانی بھی کی تھی۔ پطرس کے مضامین کا ایک مختصر دیباچہ بھی ہے، بڑا خوبصورت۔ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ تو اگر مضامین کو دیکھا جائے تو اس کا پہلا مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا۔ کاتب کی غلطی کی وجہ سے یہ پڑھنا جو ہے پڑھنا ہو گیا۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ۔ تو لاہور کا جغرافیہ اور میبل اور میں، اس کے بعد مرحوم کی یاد میں۔ مرحوم کی یاد میں سب سے پہلے پڑھا تھا 9th کلاس میں، اس کے بعد پھر ایف ایس سی میں ہم نے یہ 3 مضامین پڑھے تھے، لاہور کا جغرافیہ۔ اس کے بعد پھر جو مضامین میں نے 2-3 مرتبہ پڑھے جو مجھے زبردست لگتے تھے، ان میں ایک میاں ہوں اور کتے، یہ پڑھ کر بڑا مزہ آتا تھا۔ تو پہلا جو مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا، وہ ایک متوسط طالب علم کی نمائندگی کی گئی ہے جو اپنا وقت اور اپنے والدین کا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور اس کا جو آخری جملہ ہے نا، وہ تو بڑا مقبول ہوا تھا اس مضمون کا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا مضمون ہے، کل سویرے جو آنکھ میری کھلی، اس مضمون میں انہوں نے ایک ایسے طالب علم کے متعلق بتایا ہے جو خود فریبی کا شکار ہے اور صبح سویرے اٹھ کر امتحان کی تیاری کا خواہش مند ہے، مگر لالا جی کے سامنے وہ اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے جو اسے 3 بجے جگا دیتے ہیں۔ تو جب وہ اسے جگانے کے لیے آتا ہے تو وہ طالب علم کہتا ہے، یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردوں کو اٹھا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹکا لے کر پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے۔ اس کے بعد کتے، کیا کمال مضمون لکھا ہے۔ اور یقین کرو کتے پر مضمون بہت سے ادیبوں نے لکھا ہے، لیکن یہ شاہکار تھا۔ علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے۔ کہنے لگے وفادار جانور ہے۔ اب جناب اگر وفاداری اسی کا نام ہے
تو شام کے 7 بجے بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے ہی چلے گئے، تو ہم لنڈورے ہی بھلے۔ کیا شاہکار مضمون لکھا ہے، اور اس کے آخر میں تو وہ شعر بھی کوٹ کیا ہے نا، کہوں کیسے میں کہ کیا ہے غم سگرہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس کے بعد لاہور کا جغرافیہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بھی پیروڈی تھی، اردو کی آخری کتاب یہ بھی پیروڈی تھی۔ اور میں ایک میاں ہوں۔ اچھا، یہ جو جب میں نے یہ مضمون پڑھا نا، مرید پور کا پیر اور میں ایک میاں ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ پطرس کی خود اپنی ذات ہے، یعنی اس میں ایک میاں ہوں میں وہ تمام مسائل بیان کیے گئے جو ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو درپیش ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ تاش والا معاملہ تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد مرید پور کا پیر، ایک ایسا شخص، یہ بھی شاید اسی کی اپنی ذات ہو سکتی ہے کہ جو ہجوم میں جانے سے گھبراتا ہے، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔ سنیما کا عشق، یہ بھی ان کی اپنی ذات ہو سکتی ہے۔ اچھا، مرحوم کی یاد میں یہ ایک بائیسیکل کا قصہ ہے، اور سائیکل سے دوستی کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک جملہ تھا اس مضمون میں، جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میبل اور میں، پہلے یہ ایک طنزی افسانہ تھا کہ ایک عام روایت تھی کہ مرد نیک اور سادہ ہوتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ ہمیشہ مرد کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن اس افسانے اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ مرد بھی عورت کو دھوکہ دیتا ہے، تو لیکن جب وہ دھوکہ دیتا ہے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی عورت دھوکہ دیتی ہے تو اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یہ مغرب کی تہذیب کے پس منظر میں لکھا گیا تھا، اور پطرس بخاری کے متعلق بڑا ایک مشہور جملہ تھا، پطرس پکا ہیومرسٹ تھا بلکہ وحدہ لا شریک ہیومرسٹ تھا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پطرس کے بارے میں یہ رائے کس نے دی تھی؟ نہیں پتا۔ جی، محمد احسن فاروقی نے ان کے بارے میں رائے دی تھی کہ پطرس پکا ہیومرسٹ تھا بلکہ وحدہ لا شریک ہیومرسٹ۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے منو سلوا۔ چلیں اس کو ریڈ کر دیں۔ منو سلوا کے متعلق پھر منو سلوا ہے اور اس کے بعد کاتب برہان ہے، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج تو لیکچر کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ منو سلوا کے بارے میں کسی نے کچھ پڑھا ہے تو کچھ بتا دیں۔ جی سر، تیسرے پارے میں بھی ہے، من جو ہیں یہ دھنیے کی طرح چھوٹی چھوٹی گولیاں تھی، میٹھی ہوتی تھی اور زمین پہ گرتی تھی، اور سلوا جو تھی وہ چڑیا جیسا پرندہ تھا جو بھنا ہوا ہوتا تھا، صبح جب یہ اٹھتے تھے تو زمین پہ گرے ہوئے ہوتے تھے،
تو یہ جمع کر کے یعنی بغیر کچھ پکائے اچھا اس کے بارے میں بھی مختلف آرا ہے. جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور ایک جنگل میں پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا. من میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے جو شہد سے کئی گنا زیادہ میٹھی ہوتی تھی. ایک روایت ہے کہ درختوں کے اوپر سفید گوند جیسی کوئی چیز رات کو آ جاتی، جیسے شبنم اترتی ہے نا، ویسے کوئی سفید گوند تھی جس کو من کا نام دیا تھا. کچھ کہتے تھے نہیں، من جو ہے یہ اولوں کی طرح، سفید برف کی طرح کوئی میٹھی چیزیں تھیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں گرتی تھیں اور لوگ حسب ضرورت ان کو اٹھا لیتے تھے، اور ہفتے والے دن ان کو نہیں اٹھاتے تھے. اس کو پھر پانی میں بھی حل کرتے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی، اور اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھاتے تھے. اسی طرح سلوا جس کو بٹیرے کہا جاتا ہے یا چھوٹی چڑیا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں کے آس پاس آ جاتی تھیں، یعنی ان کے سر سے 4 بالشت اوپر ہزاروں کی تعداد میں وہ چڑیاں چکر کاٹتی تھیں جن کو یہ پکڑ کر بھونتے اور کھاتے تھے. اور قرآن مجید میں بھی سورۃ البقرہ میں من و سلوہ کا ذکر ہے، اور عہد نامہ قدیم کی کتب میں بھی من و سلوہ کا ذکر ہے. جی درست جملہ ہے، آج سارا حساب بے باک ہوگا. املا درست کرنا تھی، بے باک کاف کینچی والے کے ساتھ آتا ہے. آفتاب لبے بام ہونا، مرنے کے قریب ہونا، شیشے میں اتارنا، گرویدہ کر لینا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا. کاتب برہان کے مصنف غالب ہیں، اس پر آج ڈسکشن ہونی تھی لیکن وقت کی کمی کے باعث کل اس کو ڈسکس کریں گے. احمد ندیم قاسمی کی وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے. اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. تو یہاں پر کیواڑ سے مراد آنکھ ہے. تو میڈم صاحب آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، تو سیشن آف کر دیجئے گا. سب لوگوں کو اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ.